سوال یہاں پر یہ بنتا ہے اور تجزیہ کاروں سے تجویز لینا چاہ رہے ہیں کہ اس متعلق کیا ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. ریما، آپ کی میں سب سے پہلے رائے جاننا چاہوں گی. علینا، میں بہت کم ہے ایسا کہتی ہوں کہ میں ہوپلیس ہوں، مجھے امید نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آئی ہیو ٹو ایڈمٹ، ایک پرسنل ایڈمیشن، کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ ویئر از دا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ہم زیادہ سے زیادہ اس ملک میں یہی بات کر سکتے ہیں کہ چلیں جو موب لنچ کرتے ہیں وہ نہ کریں، قانون جو ہے اس کو فالو کریں، ایسے لوگوں کو سزائیں دیں، قانون تاکہ وہ ہاتھ میں نہ لیں. لیکن یہ تو ایک صرف ایسپیکٹ ہے نا اس چیز کا کہ آپ لا اینڈ آرڈر ایشو کے تحت اسے دیکھیں اور آپ کہیں نہیں ریاست جو ہے آپ بلاسفیمی کے کیسز لائیں، توہین مذہب کے، پھر ریاست جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اس حد تک ہی ہم جاتے ہیں نا، یا ہم کہتے ہیں کہ بلاسفیمی کے قوانین کے یا توہین مذہب کے قوانین کا مس یوز ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، میرا خیال ہے روم جو ایکچولی ڈیبیٹ کا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے وہ مزید نیرو ہوتا چلا جا رہا ہے. 50 سال پہلے ہم یہ بات کر سکتے تھے کہ کیا ریاست کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے، یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے کون مسلم ہے کون مسلم نہیں ہے. اب یہاں بات ہو سکتی ہے؟ بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ پہ توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا اگر آپ یہ بات کریں گے. 20 سال پہلے تک یہ بات ہو سکتی تھی کہ توہین مذہب ہے کیا، اس کو ڈیفائن کس طرح کرنا چاہیے. اب اس پہ بات نہیں ہو سکتی. ہم اپنے ذرا توہین مذہب کے قوانین اٹھا کے تو دیکھیں، وہ اتنے ویگ ہیں کہ اگر کسی نے قمیض ایسی پہنی ہے جس پہ کسی کو لگتا ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں لکھے ہوئے، کچھ ایسے لفظ ہیں لکھے ہوئے جو توہین مذہب ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ بلاسفیمی کے الزامات لگا سکتے ہیں. اور یہ ہمارا قانون پوری طرح سے اس کو جو ہے اس چیز کی گنجائش پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اتنا براڈلی فریمڈ ہے. اس پہ انٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہو آپ توہین مذہب کر سکتے ہو ہمارے قانون کے مطابق، اور اس میں صرف ایک ہی سزا ہے، وہ سزا ہے سزا ہے. جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اسپیس سکڑتی جا رہی ہے اس طرح کے ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ یا بات کرنے کی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بات کمپلیٹ کر رہی تھی، لیکن چلیں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کو لا اینڈ آرڈر ایشو ہی آج سمجھ سکتے ہیں، اس پہ آپ کچھ نہ کچھ کنسنسس بنا سکتے ہیں، بٹ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ شروعات اس کی ہوتی ہے ہماری ریاست سے، اور ہماری ریاست نے یہ جو اپنے اوپر یہ بات لے لی کہ وہ بتا سکتے ہیں کون مسلمان ہے کون نہیں. اور جب ریاست ٹھیکیدار بن گئی اس چیز کی، تو ہماری جو تنظیمیں ہیں، ہماری جو گروپس بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی یہ ذمہ داری لے لی اور اپنے آپ کو اس کا فلیگ بیئرر بنا لیا کہ ہم بتائیں گے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں، کون توہین کرتا ہے کون نہیں، عزت کیا ہے، کیا بے حرمتی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے ہاتھ میں یہ جو بات ہے یہ لے لی. تو ریاست سے یہ شروع ہوتا ہے. اس میں آپ کے گروہ، آپ کے جو مذہبی تنظیمیں ہیں اس ملک کی، جو ایکچولی ان کے آپ کبھی سنیں ان کے سوشل میڈیا پہ کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جشن مناتے ہیں جب لوگوں کا قتل ہوتا ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قتل ہو گیا کسی کا، وہ مسلمان تو نہیں تھا، یا قتل ہو گیا اگر مسلمان تھا بھی تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. یہ ہے ہمارا کانٹیکسٹ. اور اس میں انفارچونیٹلی ہر ریاست آپ کو کوئی لوگ مل جائیں گے شاید انڈیویجولز جو بات کر سکیں گے اس پہ، جو تھوڑا بہت شاید اپنی کیپیسٹی جو ان کی ہے کچھ ایکشن لے سکیں گے. بائی اینڈ لارج علینا، ہمارے لوگوں سے لے کے، ہماری پولیس سے لے کے، ہماری باقی اداروں سے لے کے، عدلیہ سے لے کے، پارلیمان سے لے کے، ایگزیکٹو سے لے کے، علماء سے لے کے، سب اس میں کمپلیسٹ ہیں. اب ایک طرح سے سب نے مان لیا ہے کہ ریڈ لائنز اس کی اتنی نیرو ہیں، اس سے باہر ہم نے نہیں جانا. چاہے وہ پولیٹیکل کیپٹل لوز کریں، چاہے ان کے ایڈیولوجیکل ریزنز ہیں کہ وہ اس کو بلیو کرتے ہیں، یا شاید وہ خوف میں ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے. تو ہم نے دیکھا ہے پوزیشنز آف ہمارے منسٹرز، ہمارے فارمر گورنرز، ان کو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا اس ملک میں. شاید خوف ہے، اور اگر ان کو خوف ہے تو شاید لوگ اس پہ آگے کیا بڑھ سکتے ہیں. سو اس کو لا اینڈ آرڈر ایشو بنا لے، چلے کچھ شاید مسئلے کا حل یہاں ہے، لیکن پورا مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ ایڈیولوجیکل مسئلہ ہے. یہ تاریخی طور پہ واپس جا کے بہت سی غلطیاں جو کی ہیں انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اگر ٹرولی ہم نے آگے بڑھنا ہے تو. سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا تجویز ہے؟ دیکھیے، میں انتہائی ادب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا ریما سے کہ ریاست کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو مسلمان یا غیر مسلم قرار دے دے یا اس کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے، لیکن کسی فرد کے پاس یا کسی گروہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے.
اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ ہمارے علماء اور مذہبی طبقے کا ہے۔ پاکستان میں چونکہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی تھی، تو ایک تو اس کی وجہ سے فقہ کی بنیاد پہ اور مسلک کی بنیاد پہ یہاں سیاسی جماعتیں بن گئیں، اور دوسری طرف ہر کسی کو آزادی ہے فتویٰ دینے کی، حالانکہ فتوے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن اور اسٹیٹ کی سرپرستی چاہیے۔ چنانچہ وہ جو چیز پہلے صرف علمی حلقوں تک محدود ہوتی تھی، تو وہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے وہ عام مسلمانوں کے صفوں میں بھی آ گئی ہے، اور وہ ادھر اس کا اطلاق کرتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور توہین مذہب کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی ذمہ داری اس کی علماء کی اور مذہبی طاقتوں کی ہے کہ وہ اس رجحان کو ڈسکریج کرے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اور جہاں لوگ اس طرح قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن ملتا ہے ان لوگوں کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ کام ہونا چاہیے کہ ایک اصل ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے دینی لیڈروں، علماء اور ان کی ہے کہ وہ عوام کو سمجھائیں کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنا وہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے۔ ایمان کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، اور کسی کے مذہب کا فیصلہ وہ ریاست نے کرنا ہے، اور کسی نے توہین کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ اچھا ریما، ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر سکوں۔ دیکھیں، سلیم صافی صاحب نے کہا ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے کون مسلمان ہے کون نہیں۔ دنیا بھر میں اس پہ ڈیبیٹ ہے، یہ علماء کے بیچ میں بھی ڈیبیٹ ہے۔ پاکستان میں 50 سال پہلے تک یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، لیکن آج سلیم صافی صاحب یہ بات کر سکتے ہیں ٹی وی پہ کہ ریاست یہ فیصلہ کرے گی۔ میں نہیں اس کے اختلاف کر سکتی اس سے کھل کے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گی ریاست کے رول پہ کہ ریاست کو کیوں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں، مجھ پہ شاید توہین مذہب کے الزامات لگ جائیں۔ بات یہی ہے کہ ڈیبیٹ ہم نے اتنی ریسٹرکٹ کر لی کہ ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے جو پاکستان جیسے ملک میں بھی پاسبل تھا 50 سال پہلے۔ تو میرے کہنے کا مقصد تھا کہ ہم سلوشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایکچوئل سلوشنز اگر مجھ جیسا کوئی شخص دینا چاہے، اور بہت سے علماء بھی ہیں جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ریاست کا حق نہیں، صافی صاحب نے خود کہا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ہم نے ڈیبیٹ وہ ختم کر دی، کیونکہ خوف کی فضا اتنی بنا دی کہ صافی صاحب یہ بات کر سکتے ہیں ٹی وی پہ، میں اگر اس سے اختلاف کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتی۔ تو اگر سولوشنز پہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی تو وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ اس میں میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو ایمان اور دلوں کا حال ہے، تو وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ جہاں تک اسلام یا مذہب کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ریاست فیصلہ کرتی، اور پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان میں یہ چیز ریاست نے اپنے ہاتھ میں نہیں لی تھی کہ یہاں پہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ جو ریما کہنا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ آیا ریاست کو اس چیز کا اختیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی فضا کچھ ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے کھل کر، وہ اس طرف شاید بالکل صافی صاحب، کاش ایسا موقع ہوتا، آپ دلیل دیتے کہ ریاست کیوں فیصلہ کر سکتی ہے کون مسلمان ہے کون نہیں، اور میرے پاس بھی اتنا ہی فریڈم ہوتا، اتنی ہی آزادی ہوتی کہ میں آرگیو کر سکتی کہ ریاست کو کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کیا تو وہ میری نظر میں غلطی ہے۔ مسلم میجورٹی ممالک ہیں جہاں پر اس طرح کی قوانین نہیں ہیں، اور وہاں پر بالکل الگ طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے معاملات کو، کھل کر یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے، اور آج ہماری کاوش بھی یہی ہے۔ بٹ ریما کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل جائز ہے کہ بہت سے معاملات میں نہیں ہے ہمیں اس طرح سے لبرٹی